بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں جو بہت زیادہ برکتیں رکھی ہیں، انہی برکتوں میں ایک جمعے کا دن بھی ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بہت زیادہ ایمان والوں پر نازل ہوتی ہیں، بہت زیادہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اور ماہ رمضان کا آخری جمعہ جو ہمارے یہاں جمعۃ الوداع کے نام سے لوگ اسے مناتے ہیں، تو اس کی کیا حیثیت ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، جمعے کا دن اجتماع سے ہے کہ لوگ سب جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کریں۔ اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے مدینہ تشریف لائے ہیں اور مدینہ میں آ کر آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی ہے، جب وہاں سے آپ تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ منورہ، تو راستے میں جمعے کی نماز کے احکامات نازل ہوئے۔ تو ایک مقام پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ ادا فرمائی۔ جب نماز جمعہ ادا فرمائی تو آج بھی لوگ زیارات کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں مسجد جمعہ کی زیارت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جمعہ ہمارے اور آپ کے آقا حضور خاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر ادا فرمایا کہ جس مقام پر آج مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے، اور ان 10 سالوں میں جتنے جمعہ حضور نے ادا فرمائے، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 500 جمعے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائے، 500 جمعے۔ اور جمعے کے دن کی فضیلت و اہمیت کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا، اس میں پوری ایک سورہ جمعہ نازل کی گئی، جس میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے لیے اذان دے دی جائے تو تم اس وقت خرید و فروخت چھوڑ دو اور نماز جمعہ کے لیے سعی کرو، کوشش کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس سورہ مبارکہ کا یہ اس آیت کے شان نزول یہ بیان فرمایا کہ کچھ لوگ جمعے کی نماز کے لیے موجود تھے، تو اچانک بازار کے اندر تجارتی قافلے آ گئے، تو لوگوں نے اس طرف توجہ کی تو اللہ نے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرما دی، فرمایا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے اب خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور اس وقت اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو اور عبادت کرو۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہونے کے بعد مسلمان بہت زیادہ جمعے کا اہتمام کرتے تھے۔ آج فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جمعے کا اہتمام کچھ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جمعے کے دن کیا کیا کام کرنے ہیں، آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، جمعے کے دن آسانیوں تو غسل کیا جائے، جسم کے بالوں کو صاف کیا جائے، ناخن وغیرہ تراشے جائیں، صاف ستھرا لباس زیب تن کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے گھر مسجد میں آیا جائے۔ مسجد میں آنے کے بعد جب امام صاحب خطبہ دیں عربی کے اندر، اس کو توجہ سے سماعت کیا جائے، یا اگر اردو میں تقریر وغیرہ کر رہے ہیں تو پھر امام صاحب جو نصیحت بیان فرما رہے ہیں، یا تفسیر قرآن ہے، یا درس قرآن ہے، یا حدیث مبارکہ بیان فرما رہے ہیں، یا کوئی بھی شریعت کی بات بتائیں، اس کو توجہ سے سنا جائے اور کوشش کی جائے کہ اگلی صفوں میں آ کے بیٹھا جائے۔ اسی طرح جمعے کے دن جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں تو کسی بھی قسم کی بات چیت سے گریز کیا جائے، اور جمعے کی دوسری اذان سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ پورا وقت گویا کہ عبادت کا ہے، نماز کا وقت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے جمعے کی دوسری اذان کا جواب نہیں دیا جاتا۔ جب خطبہ ہو اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سننے کی سعادت حاصل ہو، تو پھر دل میں درود پاک پڑھا جائے گا، زبان سے خاموش رہنا ضروری ہے۔ خطبے کے اندر چلنا پھرنا، بات چیت کرنا، کلام کرنا، یا کس کو سلام کرنا، جواب دینا، سب باتیں منع ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جمعے کے دن جلدی نہیں آتے، دیر سے آتے ہیں، اور دیر سے آنے کے بعد جو لوگ اگلی صفوں میں بیٹھے ہیں اور پیچھے سے ان کے کندھوں کو پھلانگ پھلانگ کر آگے آ رہے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا کہ جس نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اسے جہنم پر پل بنایا، یعنی گویا کہ جہنم کا پل اس کو بنا دیا جائے گا اور اس پہ چڑھ چڑھ کے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ الیاذ باللہ تعالی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن اول وقت میں مسجد میں آئیں، اور جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں تو 2 خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہے بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ فرمایا کہ یہ قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے، کم از کم یہ دعا پڑھ لیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی طریقے سے اب جمعے کے دن جو اذکار کیے جاتے ہیں وہ بھی سماعت کیجیے۔ سب سے بہترین عمل جمعے کے دن درود پاک پڑھنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن یوم مشہود ہے، اور اس دن فرشتے تمہارا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو کیا اچھی بات ہوگی نا کہ مومن یہاں سے درود پاک پیش کرے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ درود پاک ہم نے پیش کیا، فرشتے نے ہمارا نام اور ہمارے والد کا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے فلاں امتی نے فلاں مقام پر آپ کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے،
اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے درود پاک. تو کم از کم جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پاک تو ضرور پڑھ لینا چاہیے. اگلا کام کیا ہے؟ جمعے کے دن تلاوت قرآن کے حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ جمعے کے دن سورہ یاسین اور سورہ کہف کی تلاوت کی جائے. یہ بہت برکت والی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے شب جمعہ سے. یعنی شب جمعہ جو جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب ہے وہ پوری رات، اور اگلے جمعے کا پورا دن نماز مغرب سے پہلے پہلے سورہ کہف کی تلاوت کریں. فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نور عطا فرمائے گا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک بندہ اس نور کو محسوس کرے گا. ہمارے یہاں جمعۃ الوداع کا خاص اہتمام ہوتا ہے، اور لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید جمعۃ الوداع میں ثواب بہت زیادہ ہے. رمضان کے جو باقی جمعے گزرتے ہیں اور جمعۃ الوداع ثواب کے اعتبار سے ایکول ہیں، برابر ہیں. ایسے نہیں کہ ثواب میں پہلے جمعے میں کمی تھی، دوسرے میں ثواب بڑھ گیا، تیسرے میں بڑھ گیا، اور جمعۃ الوداع میں ثواب بہت سارا ہو گیا. ایسا نہیں ہے، ثواب کے اعتبار سے سب برابر ہیں. ہاں، بندہ اپنے اعمال کے ذریعے اپنے ثواب میں اضافہ کر سکتا ہے. کہیں بھی قرآن پاک میں یا حدیث مبارکہ میں جمعۃ الوداع کی کوئی الگ سے شان بیان نہیں کی گئی. ہاں، لیکن ہمارے اہتمام ہوتا ہے جو اچھی بات ہے، لیکن اس کو یہ تصور کرنا کہ جمعۃ الوداع کو ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے تو ہمارا جمعۃ الوداع ہی نہیں ہوگا، تو ایسا تصور کوئی بھی نہیں ہے. ہاں، لیکن جمعے کے دن اچھے کپڑے پہننے چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے. صرف جمعۃ الوداع کا نہیں، ہر جمعے کا اہتمام ہی ضرور ہونا چاہیے. اور جب جمعے کا دن آئے اول وقت مسجد میں آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، دعا کی کثرت کریں. والدین اگر انتقال کر گئے ہیں، ممکن ہو تو ان کی قبروں پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور ان کے لیے اصالہ اور دعا کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.